ماضي روباي خلي ليكي بدوتين لازم شامي اسم غیر متمکن کی اقسام. ہمارے پاس دو چیزیں ہیں کہ اسم متمکن، دوسری چیز ہے اسم غیر متمکن. اسم متمکن کو ہم نے پڑھ لیا تھا اور اس کی قسمیں. اب کیا پڑھیں گے؟ اسم غیر متمکن اور اس کی قسمیں. اسم غیر متمکن اس اسم کو کہتے ہیں جو مبنی الاصل کے ساتھ مشابہت رکھتا ہو. پھر اسم غیر متمکن 8 قسم پر ہے. اس کی قسمیں 8 ہیں. ایک ہے مضمرات. نمبر 1 مضمرات. دوسری قسم ہے اشارات یا اسماء اشارات کا ہو. اشارات، موصولات، اسماء افعال، اسماء افعال، اسماء اصوات، اسماء اصوات، اسماء ظروف. سب کے ساتھ اسماء کا لفظ لگاؤ. کنایات، مرکب بنائی. 8 قسمیں ہو گئی. 1 2 3 4 5 6 7 8. تو اسم غیر متمکن کتنی قسم پر ہے؟ 8 قسم پر ہے. مضمرات، اشارات، موصولات، اسماء افعال، اسماء اصوات، ظروف، کنایات، مرکب بنائی. 8 قسمیں ہو گئی. ہر ایک قسم کی اب ہم تفصیل بیان کریں گے. پہلے نمبر پر ہے مضمرات. مضمرات مضمرتن کی جمع ہے. مضمرہ، مضمرہ کا معنی ہے چھپائی ہوئی چیز. چھپائی ہوئی چیز، چھپی چیز کو کہتے ہیں نا ضمیر. ہمارے دل کو بھی ضمیر کہتے ہیں نا. ضمیر پیروش آدمی. ضمیر جو ہے نا ہم سے کیا ہے؟ چھپا ہوا ہے دل. تو مضمرتن کا کیا معنی ہے؟ چھپی ہوئی چیز. مضمرات اس کی جمع ہے. مضمرتن کو ضمیر بھی کہتے ہیں. ضمیر سے مراد وہ اسم ہے جو متکلم، مخاطب اور غائب پر دلالت کرے. ہم ہمیشہ کیا نہیں کرتے؟ نام تو ذکر نہیں کرتے نا. عالم، عالم کا بار بار تذکرہ نہیں کرتے. زید اکل طعاما، زید شربت شرابا یا شرب ماء، زید ذهب الى السوق واشتر هناك فواکه و خضروات. نہیں ایسا نہیں کہیں گے. زید شرب ماء ثم ذهب ثم لگا رہے ہیں نا، عطف کر رہے ہیں. ذهب بھی ضمیر ہے. یا هو فعل كذا، هو جاء الان. اس طرح سے ہم کیا کرتے ہیں؟ ضمیر لوٹاتے ہیں. تو ضمیر اس اسم کو کہتے ہیں جو متکلم کی طرف لوٹے، مخاطب کی طرف لوٹے، غائب کی طرف لوٹے. یعنی وہ متکلم، مخاطب، غائب جس کا پہلے ذکر ہو چکا ہو، لفظاً ہو یا معنی میں ہو یا حکمی اعتبار سے ہو. پہلی والی چیز جس کا ذکر ہو چکا ہو اس کو ہم کہیں گے مرجع. مرجع. اور یہ ضمیر کیا ہوگی؟ راجع. راجع، مرجع. لوگ کہتے کیا نہیں مرجع الخلائق ہے. مرجع الخلائق کا کیا معنی ہے؟ کہ لوگوں کا اس کی طرف رجوع ہوتا ہے، سارے لوگ اس کی طرف لوٹتے ہیں. تو ضمیر کی مثال آپ دیکھیں. ہمارے پاس ضمیر جو ہے ہوا ہے. ضمیر متصل بھی ہوتی، منفصل بھی ہوتی، مرفوع بھی ہوتی. بھی آگے ہم آگے اور مزید بیان کریں.
پھر ضمیر کی 3 قسمیں ہیں، شروع میں بھی ہم نے پڑھا تھا، مرفوع، منصوب، مجرور۔ ضمیر کتنی قسم پر ہے؟ 3 قسم پر، مرفوع، منصوب، مجرور۔ مرفوع کسے کہتے ہیں؟ جو فاعل کی علامت ہو۔ ہوا جو ہے یہاں پر کیا ہے؟ مبتدا اور فعل کی جگہ پر واقع ہے نا۔ ہوا بکرن، ہوا جالس۔ منصوب جو ہے کس کی علامت ہے؟ مفعول بہ کی علامت ہے۔ مجرور جو ہے کس کی علامت ہے؟ مضاف الیہ کی علامت ہے۔ پھر یہ ضمیر مرفوع، منصوب دو قسم پر ہے، متصل، منفصل۔ متصل کسے کہتے ہیں؟ اس ضمیر کو کہتے ہیں جو اپنے عامل سے ملی ہوئی ہو، عامل کے ساتھ آئی ہو، جسے آپ کہیں نا ضربتو، ضربتا، ضربتم۔ منفصل کی کیا مثال ہے جو کیا ہو الگ؟ مثلا ہے انا، شربت انا، اکلت انت، یہ تو آپ نے کہا ہے۔ یہ ضمیر کیا ہے؟ منفصل ہے، جو کیا آتی ہے؟ الگ آتی ہے، عامل سے الگ آتی ہے۔ مجرور جو ہے صرف متصل ہوتی ہے، ضمیر مجرور منفصل نہیں ہو سکتی۔ تو ضمیر کتنی ہو گئی ہمارے پاس؟ 5 ہو گئی۔ مرفوع میں 2، متصل، منفصل، منصوب میں بھی 2، متصل، منفصل، مجرور میں صرف 1، مجرور متصل، تو 5 ہو گئی۔ پھر ضمیر مرفوع متصل جو ہے نا، یہ بھی 2 قسم پر ہے آگے۔ ایک کو کہتے ہیں بارز، دوسرے کو کہتے ہیں مستتر۔ بارز کا کیا معنی ہے؟ واضح، برزا، بروز، بروز کا کیا معنی ہے؟ بروزی، ظاہر ہونے والا۔ ضمیر بارز سے مراد وہ ضمیر جو ظاہر ہو، پڑھی جائے۔ مثلا آپ نے کہا ضربا، ضربو، کیا پردے کے ضربا میں کیا ہے؟ الف ہے، یہ تثنیہ کے لیے علامت ہے نا، ضربو۔ مستتر، مستتر بھی کہہ سکتے، مستتر لوگ پڑھتے ہیں نا، مستتر مانا چھپنے والا، چھپنے والی ضمیر۔ تو مستتر ضمیر سے مراد وہ ضمیر ہوتی ہے نا جو ظاہر نہ ہو، ظاہر طور پر نہ پڑھی جائے، بلکہ متکلم اس کا اعتبار کرے۔ مثلا ضربا، ضربا میں کیا چھپا ہے؟ ہوا ضمیر چھپی ہے۔ ضربت میں ہیا، یضربو میں ہوا، تضربو میں ہیا۔ پھر یہ جو ضمیر مستتر ہے یہ 2 قسم پر ہے، ایک کو کہتے ہیں واجب الاستتار، دوسرے کو کہتے ہیں جائز الاستتار۔ واجب الاستتار کا کیا معنی ہے؟ کہ جس کا پوشیدہ رکھنا کیا ہو، ضروری ہو، ظاہر نہ ہوتی ہو۔ یہ واحد مذکر غائب کا ہے، مثلا ہو ضربہ میں ہوا، اور متکلم کی 2 صیغوں میں بھی ہوتا ہے نا۔ سوائے ماضی کے، ماضی میں تو ظاہر ہوتے ہیں نا، ضربتو، مثلا اضربو میں کیا ہے؟ انا ہے، نضربو میں نحنو ہے۔ اور اس طرح سے واحدہ مؤنثہ مخاطبہ، اس کی صیغے میں بھی ہوتی ہے۔ تضریبینہ میں کیا ہوتی ہے؟ انتے، سوائے ماضی کے۔ اور جائز الاستتار سے کیا مراد ہے؟ وہ ضمیر جو کبھی ظاہر ہو اور کبھی کیا ہو؟ پوشیدہ ہو، جیسے غائب اور غائبہ کے صیغوں میں بعض اوقات ظاہر بھی ہوتی ہے اور بعض اوقات چھپی بھی ہوتی ہے۔ تو ضمیر کی تقسیم ہم کر دیتے، دیکھیں اب ضمیر کو، ضمیر کی ہم قسمیں بنا دیتے ہیں۔ ضمیر شروع میں ضمیر کتنی قسم پر ہے؟ ہاں، ضمیر کی ہم نے کتنی قسمیں پڑھ لی؟ 3 قسمیں ہیں شروع میں۔ ضمیر 3 قسم پر ہے، ایک کو کہتے ہیں مرفوع، دوسرے کو کیا کہتے ہیں؟ منصوب، تیسرے کو کیا کہتے ہیں؟ مجرور۔ پھر مرفوع جو ہے بھی 2 قسم پر، یہ بھی 2 قسم پر ہے، صرف 1 قسم پر ہے متصل، یہ 2 قسم پر ہے، ایک کو کہتے ہیں متصل، دوسرے کو کہتے ہیں منفصل، یہ بھی 2 قسم پر ہے، متصل۔
منفصل. 5 قسمیں ہو گئی نا, 5. پھر یہ جو ضمیر مرفوع متصل ہے نا, یہ 2 قسم پر ہے, بارز مستتر. متصل پھر 2 قسم پر ہے. ایک کو کیا کہتے ہیں, ایک کو کہتے ہیں بارز, دوسری کو کیا کہتے ہیں مستتر. ایک کو کیا کہتے ہیں بارز, دوسری کو کیا کہتے ہیں مستتر یا مستتر. پھر یہ جو مستتر ہے یہ بھی 2 قسم پر ہے, واجب الاستتار, جائز الاستتار. یا یہ 2 قسم پر ہے, ایک کو کہتے ہیں واجب الاستتار, دوسرا کیا ہے جائز الاستتار. جائز الاستتار, ایک کے ساتھ واجب لگا دو, دوسرے کے ساتھ کیا لگا دو جائز لگا دو. تو ضمیر کی تقسیم ہم نے کر دی. ضمیر 2 قسم پر ہے. شروع میں کتنی قسم پر ہے, 3 قسم پر. مرفوع, منصوب, مجرور. مرفوع سے مجرور صرف متصل, باقیہ 2 قسمیں متصل و منفصل. پھر مرفوع متصل 2 قسم پر ہے, بارز مستتر. پھر مستتر 2 قسم پر ہے, واجب الاستتار, جائز الاستتار. تو ضمیر کی ہمارے پاس کتنی قسمیں ہو گئی, 7 قسمیں. 7 لیکن کہ متصل پھر 2 قسم پر ہے نا, بارز مستتر بھی ہے, پھر مستتر آگے 2 قسم پر ہے. تو 5 پھر 7 پھر 9 سے یہ ذیلی قسمیں جو ہے 4 اور زیادہ ہو گئی. پھر آگے ایک اور بات سمجھ لیں, ضمیر منصوب متصل کا اتصال جو ہے 3 چیزوں کے ساتھ ہوتا ہے. ضمیر مرفوع متصل کے متعلق تو ہم نے پڑھ لیا نا کہ یہ فاعل کی علامت ہے. ضمیر منصوب متصل مفعول کی علامت ہے نا, تو یہ 3 چیزوں کے ساتھ متصل ہو کر آتی ہے. ایک ہے فعل کے ساتھ, فعل کے ساتھ ضمیر منصوب متصل آتی ہے. مثلا دیکھیں ضربنی, ضمیر منصوب متصل کے لیے ضربنی. ضرب فعل ہے نا, نونی وقایا یا ضمیر مفعول بھی. اس طرح آگے پڑھتے جاؤ, ضربانا, ضربکا, ضربکما, ضربکم. اس طرح سے اسماء افعال کے ساتھ بھی آتی ہے یہ ضمیر. مثلا آپ کہہ دینا کہ رویدنا, رویدنا چھوڑ دو ہمیں, رویدنا چھوڑ دو ہمیں, مہلت دو. رویدنا بلہنا. آگے پڑھتے جائے, حروف مشابہ بالفعل کے ساتھ بھی ضمیر آتی ہے. مثلا انکا, اننی, اننا. ہاں اس طرح سے آپ پڑھ سکتے ہیں. ضمیر مجرور متصل 2 چیزوں کے ساتھ آتی ہے. ایک حروف جرا کے ساتھ ضمیر مجرور, مثلا لی, لی دیکھیں لی لام حرف جر نا, یا ضرور لانا, لانا, لکم, لکے, لکما. اس طرح یہ پڑھتے جائے. اس طرح سے اسم مضاف کے ساتھ بھی ضمیر آتی ہے, وہ جامد ہو یا مشتق ہو. مثلا غلامی, غلامی, یہ غلامی ہے, کوئی اور لفظ پڑھ ضرورت. دراجتی, دیکھ لیا. یا کیا کر لی مشتق کے ساتھ, ضارب, یہ تو مجھے مارنے والا ہے. جالسون, یہ تو میرے ساتھ بیٹھنے والا ہے. جالسون. کاتبون, یہ کیا ہو گئی, ضمیر کے باتیں ہو گئی. ضمیر کے متعلق ہم نے پڑھ لیا.